ٹھیک. اور اس میں پھر میں نے آپ لوگوں سے رائے بھی لی اس حوالے سے کہ چیزوں کو آگے بڑھایا جائے اور کیسے بڑھایا جائے. تو آپ لوگوں کا یہی مجھے لگا کہ زیادہ تر لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس لائیو سیشن کو کنٹینیو کریں. دیکھیں انشاءاللہ جب تک خدا ہمیں توفیق اور موقع دے. تو اس میں نے جیسا آپ سے کہا تھا کہ باقاعدہ ویسے تو ہم سبھی قرآن پڑھتے بھی ہیں، اس کے بارے میں سن بھی رہے ہوتے ہیں، تفسیر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے اندر جتنی ڈیپتھ ہے اور اس کے جو ٹاپکس وہاں پہ ڈسکس کیے گئے ہیں اور جو ہدایت اور تربیت ہے، اس کے اندر جو واسٹنس ہے وہ ہم بہت کم ہی ریئلائز کر پاتے ہیں. اگر ظاہر ہے کہ میں خود بھی کوئی ایسا کلیم نہیں رکھتا ہوں، لیکن اگر ہم اس چیز کو، اس بات کو کہیں یا ایک دوسرے سے پوچھیں کہ قرآن کریم ایکچولی ہمیں کیا بتاتا ہے، زندگی گزارنے کا کیا طریقہ دیتا ہے، انڈیویجول لائف، اسپریچول لائف، سوشل لائف، اور پھر اس کے بعد ایٹرنل لائف، کہ یہ تمام کی تمام چیزیں، کیونکہ ہماری زندگی جو ہے کہ جو سب سے پہلا قرآن کریم کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری زندگی دنیا کے ساتھ ختم نہیں ہوتی. تمہاری زندگی بدن یا باڈی تک لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ تمہاری زندگی تمہاری باڈی کے ذریعے سے کانسٹرینڈ بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں تو، لیکن وہ ہے کیا انفیکٹ. تو اس حوالے سے بہت کچھ پڑھنے کے اور جاننے کے باوجود بھی جو ہے نا چیزیں تشنا رہتی ہیں یا وہ کمپلیٹلی کلیئر نہیں ہوتی. تو ہماری انشاءاللہ جو اٹیمپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جیسے میں نے الحمدللہ خدا نے جو توفیق دی کچھ سمجھنے کی اپنے کلام اور کتاب کو، تو اس کے حوالے سے کافی چیزیں. اور پھر یہ کہ میں تقریباً 35 to 40 ایئر سے لوگوں سے مختلف گروپ سے بات چیت بھی کر رہا ہوں. تو اس سے ایک جو مجھے اندازہ ہوا کہ جہاں جہاں پر ایک گیپ ہے، اور وہ گیپ ہماری ریلیجیس اسپیچز بھی جو ہے نا عام طور سے وہ نہیں کرتی، فل ان نہیں کرتی. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہمارے سامنے بن جاتی ہے کہ جو کہ جو حقیقی علماء ہیں، جو واقعی ایک کیلیبر رکھتے ہیں، ان کی باتیں ہم تک کافی کم پہنچتی ہیں، مشکل سے پہنچتی ہیں. جو لوگ ہم تک چیزوں کو کنوے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ دقت نہیں کرتے، یا چیزوں کو ایک ایلیمنٹری لیول پر بتانے کے بعد ہی جو ہے وہ اس پہ قناعت کر لیتے ہیں، سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. لوگ بھی سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی چلو اتنا پتہ چل گیا، ہمیں جنت کا رستہ مل گیا، ہمیں ڈو گڈ والی باتیں پتہ چل گئیں، اور بس اس کے بعد کام ختم. اب اس پر کون اتنا غور کرے کہ جی قرآن کا پیغام کیا ہے، اس کی ڈیپتھ کیا ہے، اس کی بزرگی کیا ہے. اگر مثال کے طور پر قرآن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چاہے آپ کا اسپریچول لیول ہو، چاہے دنیا کی زندگی ہو، ہر جگہ بہترین حیات انسان کو ملے گی اس کتاب کے وسیلے اور ذریعے سے. تو اس کو کون ایکسپلور کرے؟ اب اس کی اتنی زیادہ کوئی فکر نہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہماری جو ایفرٹ ہے انشاءاللہ وہ اسی ڈائریکشن میں ہے کہ ہم تھوڑا ڈیپتھ میں جائیں گے، اور آئی تھنک اینڈ ہوپ کہ آپ سب لوگ بھی اسی پرپس کو لے کر ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں. Am I assuming it right؟ جی ٹھیک ہے نا. یہ آپ یہ ایکسپیکٹیشن تو نہیں لے کر یہاں موجود ہے نا کہ میں سادہ سرسری پرانی تفسیر آپ سے بیان کر کے چلا جاؤں. تو یہ نا وی ول بی گوئنگ انٹو دا ڈیپتھ، کیونکہ وہ کام تو آپ کر ہی رہے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. سادہ تفسیر جو ہے صحیح، یہ ترجمہ بھی آپ پڑھتے ہوں گے. تو ہم اس میں کچھ ڈیپتھ، اور ڈیپتھ کو بھی اس طریقے سے کہ obtaining lessons of life، کہ جو ہماری زندگی کے مسائل کو حل کریں، یا ہمارے جو انٹلیکچوئل لینڈسکیپ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ برائٹن کریں، انلائٹن کریں، اس پرپس کے لیے کہ اس حوالے سے قرآن کریم ہم کو کیسے ہیلپ کرے گا، کیسے گائیڈ کرے گا، کیسے سپورٹ کرے گا، اس مقصد میں انہیں بلند ہونے کے لیے.
نہ کہ صرف ایک سرسری طور سے یا ایک اسکیمنگ اور براؤزنگ آف دا ٹیکسٹ یا اس کے ٹرانسلیشن کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو یہ بات بالکل ذہن میں رہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ دماغ پہ بوجھ بھی پڑتا ہے, کیونکہ آپ جب ڈیپتھ میں جاتے ہیں اور پھر یعنی جیسے وہی میں نے کہا کہ ہم نارملی اس بات کا زیادہ شعور نہیں رکھتے ہیں کہ قرآن کی ڈیپتھ ہے کیا. ٹھیک ہے, یہ جملہ بھی ہم کہتے تو ہیں کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور باطن ہے, اور پھر باطن کا باطن ہے, اور 70 لیولز ہیں باطن کے, یا 70,000 لیولز ہیں. تو لیکن ہم ایگزیکٹلی جانتے نہیں ہیں کہ اس بات کا مطلب کیا ہے. اور شاید ہم نے ایون ظاہر کو بھی صحیح طریقے سے کھنگالنے کی کوشش نہیں کی ہے, باطن میں جانا تو اور دور کی بات ہے. ٹھیک, تو بہرحال میں کچھ چیزوں کو یعنی آج ہم کچھ باتوں کو کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹو بگن ود بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یعنی اس بات کو کرنے سے پہلے جو ٹاپک میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ان دا لائٹ آف دا ورڈز آف قرآن, تو پہلا جو ہے یعنی سوال میں اٹھانا چاہتا ہوں یہاں پر, تاکہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ قرآن ہمارے یعنی زندگی کے جو مین کوسچنز ہیں, ہماری زندگی کے جو مین پرابلمز ہیں, ان کو کیسے ایڈریس کرتا ہے, اور ایڈریس کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو ہمارے سامنے اگر ہم ایک ریلیجیس لائف, اور ظاہر ہے کہ ہم ریلیجن کے پاس آتے ہیں یا ریلیجن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں فار اے بیٹر لیونگ. ٹھیک ہے, یہ بات میری درست ہے کہ ہم اس یقین کے ساتھ ریلیجن کی طرف آتے ہیں کہ جو دین اور مذہب ہے وہ مجھے, کہ اگر میں مذہب یا دین کے بغیر جو زندگی گزاروں گا ایون دو مٹیریلی ایفلوئنٹ, لیکن مذہب مجھے ان سب سے بہتر ایک زندگی گزارنے کے قابل بنائے گا. کیا ہم اس نیت سے مذہب کی طرف آئے ہیں یا نہیں, یا جسٹ ہم نے اس کو اپنے آباء و اجداد کی ایک طریقے کے طور پر قبول کیا ہے؟ یہ سوال آپ لوگوں نے کیا اپنے آپ سے؟ جی حیدر بھائی, موسٹلی تو ایسا لگتا ہے ہم ریورس اس میں ہے کہ پہلے آباء و اجداد جو کیا ہے اس کو آنکھ کھولتے ہیں اور پھر اس سے سیکھتے ہیں, اور پھر سلولی گریجولی اسی طرف آتے ہیں. جی, کیا فرماتے ہیں دیگر حضرات, اس سوال پر سیریسلی غور کیا کہ میں کیوں ریلیجس لائف کو اپناؤں؟ جی, میرے خیال سے جیسے دانش بھائی نے بولا کہ اسٹارٹنگ آف تو ظاہر سی بات ہے ایک اسلامی دینی ظاہراً دینی ماحول میں ہم پلے بڑے, لیکن آئی تھنک میری اپروچ یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں ڈفرینٹ ہم لوگ جیسے سچویشنز میں ہوتے ہیں, اور اس کی وی ٹرائنگ ٹو میک سینس آف دیم کہ بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, اس کا پرپس کیا ہے. تو اٹ کیپس تو ٹیکنگ اس ریلیجن بیک. سے ہم ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں ایک بہتر زندگی دے گا, اور اس بارے میں ہم سیٹسفیکشن بھی گین کرتے ہیں یا نہیں, یا جسٹ کوشش ہم کرتے جو ہیں ہے میرے خیال سے, چلتے کوشش چلے جا رہے ہیں. اور ٹھیک ہے, تو یہ سوال جو ہے نا, یہ سوال ظاہر ہے کہ اس کو اپنے ذہن میں دہرائیے گا. اچھا, اب میں ریلیجس لائف کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی وہ تو ہمارا ایک کوشچن ہے جو کہ ہمیں ہمیشہ اپنے آپ سے keep on asking ourselves کہ میں نے ایک دینی زندگی کو کیوں قبول کیا, اور باقی جو ویز آف لائف ہیں ان کو کیوں ریجیکٹ کیا اس کے مقابلے میں. لیکن اب ریلیجن میں بھی ایک اپروچ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ریلیجس لائف گزارنے کے لیے بھی ایک اپروچ نہیں ہے. اچھا, اب یہاں پر جو ٹریڈیشنل یا کسٹمری ریلیجن ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ٹریڈیشنل ریلیجن کیا ہے کہ جس میں ہم نے خود اپنے بزرگوں کی یا اپنے بڑوں کی یا اپنے جو ہمارے نسلوں میں جو ٹریڈیشنز اور کسٹمز چلے آ رہے ہیں, جسٹ ہم نے ان کو اڈاپٹ کیا, انہی کو ہی ہم نے دین کی اہم ترین ویلیو کے طور پر ایکسیپٹ کیا, اور ہم اسی کو فالو کرتے چلے جاتے ہیں سال بہ سال اپنی پوری زندگی میں. اور باقی چیزوں کو جو ہے نا وہ بھی ہم لے لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, مطلب عبادات بھی ہونی چاہیے یا نہیں بھی ہونی چاہیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہمارا سارا کا سارا زور جو ہے نا وہ ان ٹریڈیشنز اور کسٹمز پر ہے, اور یہ ہر ریلیجن کے اندر یہ چیز موجود ہے. ایسا نہیں ہے خالی شیعوں کے پاس یا سنیوں, ہر ایک کے پاس
ان کے اپنے ٹریڈیشنز اور کسٹمز ہیں، میں اس کو انکلوڈ نہیں کر رہا ہوں اس چیز کو، کیونکہ وہ کوئی حقیقتاً کوئی ریلیجس لائف ہے نہیں، یعنی وہ ریلیجن کے نام پر خالی رسوم و رواج کی فالوورشپ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو میں ہٹا کے بات کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس جو اپروچز آتی ہیں ٹو لیونگ اے ریلیجس لائف، اس میں ایک اپروچ ہوتی ہے کہ لافل یعنی ورسز ان لافل، یا اس کو دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو وہ چیز کیا بن جائے گی، حلال ورسز حرام، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ وہ زندگی ہے کہ جس میں آپ کا مین جو ہے وہ ایمفیسس کس چیز پر ہوتا ہے، یہ آپ کا مین کرائٹیریا کیا ہوتا ہے اپنی ریلیجوسٹی کو یا اپنے دین کو ناپنے کا یا اس کو وزن کرنے کا، کہ جو حلال ہے آپ اس کو کتنا لے رہے ہوتے ہیں، جو حرام ہے اس سے آپ کتنا بچ رہے ہوتے ہیں، اور یہی آپ کے لیے مین آپ کی ترازو ہے، یہی آپ کا وزن ہے مین، ٹھیک ہے، یعنی اس کو اگر میں تھوڑا سا اور الیبوریٹ کروں تو یہ وہ والی اپروچ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں فقہ بیسڈ اپروچ ہے، کہ جس میں آپ نے توضیح المسائل اٹھا لی، آپ نے اس طریقے سے اور چیزیں لے لی، اور آپ کے پاس اس کا حساب یہی چل رہا ہے بس، کہ مطلب ہر چیز میں آپ کا جتنی بھی چیزیں ہیں یا جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں وہ اسی یعنی فقہی دائرہ کار کے اندر ہوتے ہیں، اور وہاں پر آپ کو کوئی پرابلم ہے جی مجتہد کا فتویٰ لاؤ، مجتہد کی بات سنو، تو اس میں اب یعنی کہ یہاں پر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اس طریقہ کار سے یا اس انداز سے زندگی گزارنے کی بنا پر ہماری ذات میں کتنی ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے افراد آپ کے ارد گرد بہت ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی کئی لوگ اسی اپروچ کو ہی پریفر کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسری اپروچ آتی ہے وہ ہوتی ہے عذاب ورسز ثواب والی، ٹھیک ہے، میں یہاں پر ریوارڈ اور پنشمنٹ کا ورڈ یوز نہیں کر رہا فار اے پرپز، کیونکہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کا جو اسکوپ ہے وہ زیادہ وائڈ ہے۔ عذاب اور ثواب یعنی کہ بندے نے بیٹھ کے جو ہے نا وہ اس کا حساب لگانا ہے ہمیشہ کہ میں کتنا ثواب کما رہا ہوں، کہ اگر فار ایگزامپل یعنی جیسے ہمیں بھی بتایا جاتا تھا کہ آپ جب فرادہ نماز پڑھتے ہو تو آپ کو اتنا ثواب ملتا ہے، اگر آپ جماعت میں چلے جائیں گے، وہ باقاعدہ اس کی نمبرنگ تھی کہ اگر آپ اپ ٹو 10 لوگ بڑھتے جائیں گے تو ثواب اتنے ہزار سے اتنے لاکھ اور اتنے ملین تک جائے گا، اور پھر جب جماعت میں جو مسلین ہیں ان کا جو نمبرز ہے if it exceeds 10 تو پھر ثواب بے انتہا زیادہ ہو جاتا ہے، انہیں ان لمیٹڈ ہو جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے کہ جو بات ہم سنتے ہیں کہ درود ہے تو درود کا ثواب کتنا ہوتا ہے اس کو ملائکہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر عذاب اور ثواب جو ہے نا وہ کس طریقے سے آ رہا ہے، یعنی کہ یہاں پر اس میں دو چیزیں ہیں کہ اٹ از سم تھنگ ایکسٹرنل، یعنی یہ وہ کوئی چیز ہے جو باہر ہے، ٹھیک ہے، لائک اے بینک اکاؤنٹ، اور اٹ ریلیٹس ٹو کاؤنٹنگ، ٹھیک ہے، یہ کاؤنٹنگ یا کوانٹیٹیو ایک چیز ہے کہ جس کی باقاعدہ گنتی ہے، جس کو آپ گنتے ہیں، اور پھر اسی میں ہی الٹیمیٹلی کیا ہوگا، الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ یہ جو کاؤنٹ ہے، یہ جو کوانٹیٹیو آپ کے وہ جو سارا سلسلہ ہے یہ تولا جائے گا، ایک طرف عذاب رکھا جائے گا، ایک طرف ثواب کو رکھا جائے گا، اور پھر جو زیادہ ہو گیا یعنی جس کا کاؤنٹ زیادہ ہو گیا، جو کوانٹیٹیولی زیادہ ہو گیا تو اس میں تو، لیکن یہاں پر جو فکر ہے وہ بنیادی طور پر ایکیومولیشن آف ثواب ہے اور عذاب سے بچنا ہے، اور اس کا جو ایک نتیجہ بعض اوقات نکلتا ہے وہ اس طریقے سے نکلتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ یعنی اپنے کریٹر کے ساتھ یا ریلیجن کے ساتھ یا جنہوں نے دین ہمیں دیا ہے، یعنی رسول ہیں، امام ہیں،
تو ان کے ساتھ بھی ہمارا رشتہ جو ہے نا، ہماری ریلیشن شپ وہ اسی لین دین والی بن جاتی ہے کہ ہم خدا کو، یعنی خدا اگر مثال کے طور پر ہم نے کوئی ایسا کام کر لیا جو ہمارے خیال میں ہمیں عذاب دلا دے گا، تو ہم خدا کی طرف سے پریشان ہونے لگتے ہیں. خدا ہمیں ایک بہت ہی بروٹل ڈکٹیٹر کے طور پر بعض اوقات فیل ہونے لگتا ہے. یا پھر ہم خدا کی طرف اگر ثواب ہے تو ہم خدا کو خدا سمجھ کے نہیں جا رہے ہوتے، بلکہ ایک لالچ کے طور پر کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے. تو یعنی یہ اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں. اور جو تیسرا جو ایک طریقہ اور بھی ہے، اور جو اگر ہم ڈیٹا کلیکشن کریں تو اس حوالے سے اس رستے کو چلنے والے کافی کم لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگی میں کس چیز کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، نالج ورسز اگنورینس. یعنی جن کی نظر میں بنیادی طور پر جو مین کرائٹیریا ہے فار ریلیجیس لائف، ٹھیک ہے، میں یہ ریلیجیس لائف کی بات کر رہا ہوں، کہ ایک گروہ وہ ہے کہ جس کی نظر میں جو جتنا بھی مین ایمفیسس یا جس فاؤنڈیشن پر آپ کا دین کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حلال حرام میں کتنا، اور وہ حلال حرام بھی فقہ پر ظاہراً بیسڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اخلاقیات کا حرام ہو، یا اگر میں کہوں روحانیت والے حرام محرمات ہوں، تو وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اخلاق میں کون سا حرام ہوتا ہے یا اخلاق میں حلال کیا ہوتا ہے. یہ بات ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک، یعنی وہ یہ والے لافل اینڈ ان لافل، پھر عذاب اور ثواب والی بات آ گئی. اور تیسرا گروپ جو ہے وہ کہتا ہے نہیں، علم ہونا چاہیے، معرفت ہونا چاہیے، اور جب تک آپ اس کو، یعنی کہ علم و معرفت کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے غفلت و جہالت، کہ جب تک ہم غفلت اور جہالت کو دور نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے کو علم اور معرفت سے آراستہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم ایک کامیاب اور حقیقی دینی زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر آپ کے پاس جو ایک چیز آتی ہے وہ تھوڑی سی ایک انڈیپینڈنس آتی ہے، اور انڈیپینڈنس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، آپ سیلف ریئلائزیشن کی طرف زیادہ وہ ہوتے ہیں. اب آپ کی امریکن شاید زیڈ ہے، ہم آسٹریلیا میں ایس زیادہ لکھتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، تو انڈیپینڈنس اور سیلف ریئلائزیشن کہ جب آپ علم و معرفت کی راہ کو مین ایک وہ بناتے ہیں، اپنا مین کرائٹیریا بناتے ہیں ٹو لیڈ اے ریلیجس لائف، تو obviously علم کا جو رستہ ہوتا ہے نا، یعنی یہاں پر جو ایک بہت بڑا فرق آتا ہے کہ پچھلے دونوں رستوں میں کیا ہے، سبمیشن ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر سبمیشن ہے، اور یہاں پر انڈیپینڈنس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جو چاہے کروں. ٹھیک ہے، انڈیپینڈنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں ہر قید سے آزاد ہوں یا میں ہر اصول سے آزاد ہوں، بلکہ انڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک نالج بیسڈ ڈیسیشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا جو ہے نا وہ حالت آپ کی یہ نہیں ہوتی کہ جو دوسرا چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، لیکن سبمیشن والی اسٹیٹ میں آپ خود سے ڈیسیشن لینے کے قابل ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یعنی جو آپ کو مثال کے طور پر کوئی بھی عالم کہے گا اس سے عذاب ملے گا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو مان لینا ہے، اور بس آپ جو ہے نا وہ اسی کو لے کر ہی چلیں گے. آپ میری ان باتوں پہ غور کیجیے گا، بعد میں جب ان چیزوں کو آپ دوبارہ سنیے گا نا تو آپ سوچئے گا کہ یہ تمام کی تمام باتیں درست تھیں یا نہیں تھیں. ٹھیک، تو یہ تین ہمارے پاس، یعنی جیسے اس کو سیٹنگ اسائڈ دیٹ ٹریڈیشنل ریلیجن، اس کو ہٹاتے ہوئے، کیونکہ وہ ہم جتنا دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے، اسپیشلی ان دا قرآنک پرسپیکٹو اس کی، بلکہ قرآن میں مذمت ہی بہت زیادہ ہے اس طریقہ کار کی. تو ہمارے پاس جو لوگ دینی زندگی گزار رہے ہیں وہ یہ تین ٹریکس پہ گزار رہے ہیں، اور ابھی ہم اس پہ بات نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں جو ہے وہ ایک چیز کو سمجھنا ہے. تو ابھی ہم اس میں یہ نہیں کہ جی کون جنت میں جائے گا، کون نہیں جائے گا، کون کتنا اوپر جائے گا نیچے، ہمیں ابھی جنت جہنم سے بحث نہیں ہے.
ٹھیک ہے. ہماری جو جیسے ہم نے پہلے اپنا گول سیٹ کرنے کی کوشش کی تھی پچھلے 2 ڈسکشن میں کہ ہمارا جو مین گول ہے وہ بیکمنگ اے بیٹر ہیومن ان دا آئیز آف آور کریٹر. کہ ہمارا گول ابھی یہ ہے کہ جن ہستیوں نے ہمیں دین کی تربیت دی ہے وہ ہم سے خوش ہوں جب ہمیں دیکھیں. ٹھیک ہے. اور جب ہم اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو وہ ہمیں قبول کریں کہ ہاں تم وہ ہو، تم ایسے بن کر آئے ہو جیسا کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ہمارا گول یہ ہے. ہم ابھی جنت جہنم کی طرف سے بالکل بھی کوئی کنسرن نہیں ہے یا پریشان نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ 3 جو ہمارے سامنے چیزیں آئیں کہ 3 رستے ہیں. اب اس میں ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں قرآن کریم کے ذریعے سے کہ قرآن ہمیں کس رستے پر چلنے کو انکریج کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، اور یعنی ایک لحاظ سے دعوت دیتا ہے، انوائٹ کرتا ہے. ٹھیک. یہاں تک کسی کو کوئی سوال ہو تو پلیز، سوال، اعتراض، آئی ایم اوپن ٹو آل آف دیٹ. اگر آپ کرٹیسائز بھی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس میں تھوڑا وہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہاں تک بات صحیح ہے کسی کو؟ یہاں تک تو کلیئر ہے جی. جی. باقی سارے لوگ یہاں ہم کوئی میتھڈ بنا لیں اپنے یس نو کرنے والا. جی میں ایڈریس کر نہیں دوں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی کلیئر ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آپ ایگری بھی کر رہے ہیں اس سے یا نہیں؟ اس میں کوئی پرابلم آپ کو دکھ رہی ہے؟ نہیں ابھی تو نہیں دکھ رہی مگر سمجھ میں آ رہا ہے. آگے آئے گی پرابلم. صحیح. ٹھیک. اچھا، اب ہم جب قرآن کریم کی طرف آتے ہیں تو میں جس ورڈ سے انہیں بات شروع کرنا چاہتا ہوں وہ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس یعنی قرآن کی موجودہ ترتیب میں شروع ہے، یا فار ایگزامپل سورہ حمد یا سورہ بقرہ، بلکہ وہ ورڈز جو رسول خدا پر نازل ہوئی تھی سب سے پہلے، اور وہ ہے سورہ علق. ٹھیک ہے. سورہ علق کا موجودہ قرآن کی ترتیب میں نمبر جو ہے وہ 96 ہے. یہ پہلی آیت جو رسول خدا پر غار حرا میں نازل ہوئی تھی. اور جیسے کچھ جو اس میں شان نزول کے حوالے سے جو روایات ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ علق کی پہلی 7 آیتیں، فرسٹ 7 ورسز جو ہیں وہ آئی تھیں پیغمبر اکرم پر، اور پھر بعد میں سورہ علق کی باقی آیتیں آئی تھیں. تو بہرحال یہ پہلا سورہ ہے. اچھا، یہاں پر جو ہمارے سامنے پہلی آیت آئی ہے، میں آج اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ ہم رفتہ رفتہ انشاءاللہ سلولی گریس کرنے کی کوشش کریں گے، انٹل کہ آپ کہیں کہ نہیں آپ پیس کو تیز کریں. تو یہ پہلی ایک آیت ہے، اس کے 5 ورڈز ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. لیکن اب آپ اس کو جب دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم کے جو بیانات ہیں ان کی ڈیپتھ یا اس کا جو ایک لطافت ہے یا اس کے اندر جو گہرائی ہے وہ کیا ہے. پہلا ورڈ کیا ہے؟ پہلا ورڈ کیا ہے؟ اقرا. اقرا. اچھا، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ ورڈ جو ہے اس کا کیا ہے؟ یعنی اگر ہم اس کو لینگویج کے لحاظ سے دیکھیں کمانڈ. تو لینگویج کے لحاظ سے کیا ہے؟ کمانڈ. کمانڈ، آرڈر. ٹھیک ہے. یعنی اقرا کا جو ورڈ ہے یہ کیا ہے؟ ایک آرڈر ہے. یہ آرڈر کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ یعنی اٹ از ناٹ اے سجیشن. ٹھیک ہے. یہ سجیشن نہیں ہے، یہ ریکمینڈیشن نہیں ہے، یہ ایڈوائس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اقرا از امر. ٹھیک ہے. عربی میں امر یعنی کمانڈ، آرڈر. آرڈر اور کمانڈ. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ریڈ.
اقرا کا قراء یعنی پڑھنا. تو سب سے پہلا جو حکم آیا، اب یہاں پر میں دیکھیں وہی بات ہے، یہ نصیحت نہیں ہے، یہ واز نہیں ہے، حکم ہے. اور یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ خود رسول اللہ کو دیا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ ریڈ. ٹھیک. جب آپ ریڈ کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو آپ کس راستے پہ چلنا شروع ہوتے ہیں؟ علم کی طرف. علم و معرفت کی طرف. تو قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ کس راستے کو انکریج کر رہا ہے؟ یہاں سے ہمیں کوئی بات سمجھ میں آ رہی؟ اقرا یعنی پڑھ. ٹھیک. اور پڑھنے میں ابھی ہمارے سامنے جو اگلی ایک بات آئے گی کہ اب ہم پھر سوال کریں گے، یعنی ایک حکم ہوگا پھر ہم سوال کرتے ہیں. اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے پاس پہلا جو حکم آیا ہے نا، وہ یہ نہیں آیا کہ نماز پڑھو یا نماز ادا کرو یا عبادت کرو، اور بدھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اقرا ہے، پڑھ. ٹھیک. تو اب ہم سوال کریں گے واٹ، کیا پڑھیں؟ کیونکہ پڑھا تو پتہ نہیں کیا کچھ جا سکتا ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کس کس قسم کا لٹریچر ہے اور بکس ہے جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں. ریڈ واٹ، کیا پڑھیں؟ ٹھیک ہے. تو اب اس کے جواب میں ہمارے پاس جو اگلا جملہ آیا وہ اس کا انفیکٹ آنسر نہیں ہے کہ کیا پڑھیں، بلکہ ایک اور جملہ آیا with the name of your رب، اسم ربک، اپنے رب کے اسم کے ساتھ یا معیت میں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں رفتہ رفتہ نا یہ تھوڑی سی عربک کی جو ذرا وہ چیزیں ہیں، یعنی با جو ہے وہ کیا کرتا ہے، یہاں دیکھیں یہ با آ رہا ہے، اس کے بعد آ رہا ہے با، یہ با. تو یہ با جو ہے یہ بذات خود ایک پورا ایک میننگ رکھتا ہے. اس کو آپ فی الحال یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اٹ ریلیٹس ٹو، یہ با جو ہے یہ بائی ورچو آف یا ان کمپینین شپ آف. ٹھیک. با جو ہے وہ آپ کو یہ میننگ دے رہا ہے. تو اس کو میں نے ود کے پریپوزیشن کے ساتھ ٹرانسلیٹ کیا، کیونکہ ود میں جو ہے نا یہ دونوں کنسپٹس آتے ہیں، بائی ورچو آف یا ان کمپینین شپ آف. اس کو ہم اور تو ود دا نیم آف یور رب، یعنی اپنے رب کے اسم کے کی بنا پر اور اپنے رب کے اسم کے ساتھ. تو یعنی جو ہماری وہ ہے، آپ کہہ لیں کہ جو انسٹرکشنز ہیں وہ بیسیکلی دو انسٹرکشنز ہیں. ٹھیک. ایک انسٹرکشن ہماری کون سی ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پڑھ، اور دوسری انسٹرکشن جو اس کے ساتھ کمبائن کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یوں ہی نہیں پڑھو بلکہ اس میں رب کے ساتھ پڑھو. یعنی اگر مثال اب یہاں پر بات ہمارے سامنے آئی کہ اگر ہم اس میں رب کو ہٹا کر کچھ بھی پڑھیں گے تو کیا خدا اس کو قبول کرے گا، پسند کرے گا؟ کیا کہتی ہے آپ کی سمجھ؟ نہیں کرا. ٹھیک. تو یہ دونوں شرائط، ٹھیک، یعنی جو شرط اول ہے کہ پڑھ، لیکن کس طریقے سے پڑھ؟ اس میں رب کے سائے میں، اس میں رب کی کمپینین شپ میں، اس میں رب کے ساتھ. اگر تم نے اپنے رب کے یعنی اسم، اب اسم کی بھی بہرحال اب ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ اسم کا کیا معنی ہے. گریجولی یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی. تو یعنی یہاں سے آپ اس بات کو ڈیفینیٹلی ریئلائز کر رہے ہیں کہ قرآن کا ہر ورڈ ایکسپلینیشن مانگتا ہے. ٹھیک. تو ابھی ہمیں لفظ اسم جو ہے اس کو کلیئر کرنا ہوگا، رب کا ایگزیکٹ میننگ کیا ہے اس کو کلیئر کرنا ہوگا.
لیکن جتنا معنی آپ کو پتا ہے کہ آپ جان رہے ہیں، میں بھی اسی کانٹیکس میں ہی بات کرتا ہوں کہ اپنے رب کے اسم یا اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو، یعنی رب کو ہٹا کر کچھ نہیں پڑھنا. تو اگر رب کو ہٹا کر پڑھا جائے گا، ریڈ کیا جائے گا، تو نتیجہ کیا نکلنا چاہیے پھر؟ گمراہی. کہ انسان پڑھنے کے باوجود گمراہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی اقرا از ناٹ دا اونلی اینڈ سفیشینٹ کنڈیشن. ٹھیک ہے، اقرا جو ہے یہ آپ کی سفیشینٹ کنڈیشن نہیں کہ یعنی یہاں پر میں اس میں کمنٹ ایڈ کر سکتا ہوں کہ ریڈ از ناٹ دا سفیشینٹ کنڈیشن. ٹھیک ہے، اس کو آپ کو کس کے ساتھ ملانا پڑے گا؟ اس کو آپ کو اس میں رب کے ساتھ ملانا پڑے گا. اگر اس میں رب کو ہٹا کے پڑھا تو پھر گمراہی کا امکان بہت زیادہ ہے. اچھا، اب جو تیسرا یہاں پر ورڈ آیا ہمارے پاس، الذی خلق، یعنی میں جہاں جہاں پر ٹرانسلیشن ہوتا ہے نا، میں اس کو پرپل کر دیتا ہوں کہ تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، اور باقی چیز جو ہے وہ ہمارے کمنٹس ہیں. تو اب جو ہمارا وہ سوال تھا کہ ریڈ واٹ، وہاں کا کچھ کلو ہم کو ملتا ہے کہ رب is he who has created، جس نے خلق کیا، جس نے تخلیق کی. ٹھیک، کیا یہاں سے ہمیں اس سوال کا کوئی جواب مل پا رہا ہے کہ کیا پڑھیں؟ بس آج ہم اتنا رکھتے ہیں، آخری لاسٹ پوائنٹ آج کا. کیا ہمیں یہاں سے کوئی جواب مل پا رہا ہے کہ جو ہمارا، کیونکہ جب ہمیں ایک ایڈوائس کی جا رہی ہے کہ پڑھو، ٹھیک ہے، اور اس ایڈوائس کو مزید انفورس کیا گیا ایک اور کنڈیشن کے ساتھ کہ یوں ہی نہیں پڑھو، جیسے تمہارا دل چاہے ایسے نہیں پڑھو، بلکہ اس میں رب کے سائے میں اور اس میں رب کی معیت میں پڑھو. ٹھیک، لیکن ہمارا مین پرابلم، ہمارا مین کوشچن تو یہ تھا کیا پڑھیں، کس چیز کو ریڈ کریں. ٹھیک، تو اگلا جو اس کے آخری جو دو ورڈز ہیں، الذی خلق، یعنی تمہارا رب کون ہے؟ الذی ایک لحاظ سے پروناؤن ہے. رب وہ ہے جو خلق، جس نے کریٹ کیا، جس نے خلق کیا. تو آپ کو یہاں سے کوئی کلو مل رہا ہے اس جملے سے کیا پڑھیں؟ مطلب جو اللہ نے خلق کیا ہے وہ مخلوق، مطلب جیسے اس کو خلق کیا گیا اس کے بارے میں پڑھیں. ٹھیک ہے، آپ باقی سب لوگ اس سے ایگری کر رہے ہیں؟ ٹھیک، یہ ایک اشارہ ہے یا نہیں ہے، واضح اشارہ کہ کیا پڑھیں؟ خلق تو اللہ نے سب چیزیں کی ہیں، تو پھر بھی ایک کلیئر کٹ آنسر نہیں ہے کہ کیا پڑھا جائے. نہیں، مطلب یہ تو کلیئر آنسر ہے نا کہ واٹ ٹو ریڈ. ابھی تو ہم واٹ کی بات کر رہے ہیں نا، اسپیسیفائی آپ بعد میں کر سکتے ہیں اس کو. جی جی تو صحیح. اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں، یعنی یہاں سے کہ ایک نتیجہ نکالنے کی کوشش کروں کہ ریڈ دا، یہ الفاظ ہم ریڈ دا بک آف کریشن، تو یہ آیت کی روشنی میں ایک صحیح نتیجہ نکل رہا ہے جی یا نہیں؟ جی، باقی لوگ بھی پلیز اس میں جو ہے نا آپ کے کنٹریبیوشن آپ لوگوں کا بہت اہم ہے. یہ ون آف دا صحیح نتیجہ ہے، اس میں کئی اور نتیجے نکل سکتے ہیں. جی فرمائیے، آپ بتائیں کیا نکل سکتے ہیں. کہ بھائی آپ رب کے اس کی معیت میں پڑھو، اور جو رب نے کریٹ کیا ہے، جیسے ہماری سسٹر نے پہلے کہا تھا، there are millions of things he have created، اسی لیے different knowledge is different. I think وہ نہیں لٹریچر تو وہ سب اسی کریشن میں ہی آئے گا نا، یعنی امبریلا تو ایک ہی ہوگی نا.
नहीं हाँ, वो ब्रांच आउट हो जाएगा ना आगे। जी बिल्कुल। नहीं, जैसे मैंने कहा रीड द बुक ऑफ क्रिएशन, तो रीड द बुक ऑफ क्रिएशन में आपके जमीन भी है, जमादात भी हैं, नबातात भी हैं, हैवानात भी हैं, इंसान भी हैं, मलाइका भी हैं, जिन्नात भी हैं, सब। तो क्रिएशन में तो हर चीज है ना, ये नहीं है। बिल्कुल है। वो दुरुस्त है कि आप उसको बाइफरकेट करें और सेग्रीगेट करें, लेकिन बुक ऑफ क्रिएशन में तो एवरीथिंग है ना। जी तो इस लिहाज से मैं कह रहा था कि ये नतीजा हमारा दुरुस्त है। बिल्कुल ठीक है। अल्लज़ी खलक। तो अब यहाँ पर हमें इस चीज को देखना है, यानी जैसे मैंने कहा था कि मैं बहुत ज्यादा उसको नहीं फैलाऊंगा, रफ्ता रफ्ता के जैसे जैसे आप लोग इन ट्यून होते जाएंगे इस स्टाइल से और इस गुफ्तगू से, तो फिर हम चीजों को और ज्यादा लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने, यानी आज हमने जो है ना, देखें इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं कि आज हमने सबसे पहले इस चीज को देखा कि अगर हम एक रिलीजियस लाइफ लीड करते हैं या करना चाहते हैं, तो हमारे सामने डिपेंडिंग ऑन कि जो कुछ हमारे सामने रिलीजन को जिस तरीके से पेश किया गया है या इम्प्लीमेंट किया गया है, तो हमारे सामने डिफरेंट ट्रैक्स आते हैं जिन पर लोग हैं। और उसमें अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग आपको यही ज्यादातर हलाल हराम जो फिक बेस्ड होगा या अजाब सवाब के हिसाब किताब में ही ज्यादातर लोग आपको इस दायरे में दीनी जिंदगी गुजारते हुए नजर आएंगे, विद अ माइनॉरिटी, जो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह उस माइनॉरिटी में इजाफा हो रहा है, कि जो इस बात को अपने दीन में अहमियत देते हैं कि खाली उन दो चीजों से काम बनने वाला नहीं है, जब तक हमारे पास इल्म व मारिफत ना हो, जब तक हम हकीकत को ना जाने ना पहचाने किसी न किसी डिग्री पर, लेवल पर, उस वक्त तक दीन के नाम पर जिंदगी गुजारने का फायदा नहीं होता है। दीन हमारे लिए वो पर्पस सर्व नहीं कर पाता जिसके लिए उसको रिवील किया गया था। ठीक है। और अगर हम इस बारे में कि विच इज द बेस्ट एंड द रिकमेंडेड वे इन द आईज ऑफ कुरान करीम, जो किताब मुबीन है, जो अल्टीमेट हमारे पास वर्ड है खुदा का, तो वहां पर जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि जब ये कुरान के नुज़ूल का सिलसिला जहां से शुरू हुआ, पहली वही जो अल्लाह के रसूल पर आई, तो उसमें हमारे लिए जो मोस्ट अमेजिंग पार्ट है वो ये है कि जिन चीज़ों को हम अहमियत देते हैं अपनी दीनी जिंदगी में, उनमें से किसी का जिक्र नहीं है। और अभी आगे हम जो मजीद आयतों को देखेंगे तो वहां से ये आइडिया आपको रीइंफोर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे मैं आपको इसको दिखा, ताकि यानी आपके जहन में ही होगा लेकिन हमारे रिकॉर्ड में भी आ जाए और आप इसको देख भी लें। ठीक, ये नहीं कि अगर मैं इसको स्टॉप करके और सॉरी, तो बहरहाल इसको थोड़ा सा मुश्किल हो रही है इसको लाने में, लेकिन अगर मैं उसको पढ़ देता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा, वर्स नंबर 3 में इक़रा दोबारा आया, पढ़, व रब्बुकल अकरम, और तेरा रब सबसे ज्यादा करीम है, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, और तेरा रब करीम वो है जिसने इल्म अता किया कलम के जरिए से, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, और इंसान को वो इल्म दिया जो इंसान के पास नहीं था। तो ये जो पहली वही है थ्रू आउट, ये किस मौजू पे बात कर रही है? इल्म, इल्म के बारे में, इल्म पे बात कर रही है। ठीक है, पहली वाली ऑल थ्रू, यानी आप जब पूरे आखिर तक चले जाएंगे ना तो आपको इसका जिक्र नहीं मिलेगा उन चीजों का कि जो हम, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि इबादत या हलाल और हराम पर अमल करना कोई बुरी बात है और हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहां से आपको जो गाइड मिल रही है वो ये कि आप जो कुछ भी दीन के नाम पर करें उसकी बुनियाद इल्म पर होनी चाहिए, इल्म और मारिफत पर होनी चाहिए।
یعنی اگر آپ کی عبادت جو ہے وہ اقرا بسم ربک کے انڈر میں چل رہی ہے تو آپ کی عبادت آپ کو فائدہ دے گی. اگر آپ اپنے حلال و حرام اور ان سب تمام چیزوں کا حساب رکھ رہے ہیں اقرا بسم ربک کے سائے میں تو ان تمام چیزوں کا آپ کو بینیفٹ ہے. اور وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا یعنی وہ تمام معاملات جس جگہ بھی آپ جاتے ہیں، لیکن آپ کا جو مین فاؤنڈیشن ہے یا جس امبریلا کے انڈر میں آپ کو حرکت کرنا ہے، آپ کی ڈرائیونگ فورس، آپ کی گائیڈنگ جو اینٹیٹی ہے وہ کیا ہوگی؟ اقرا بسم ربک. یہ 3 شروع کے جو ورڈز ہیں تو یہاں پر آئیں. پڑھ، کیسے پڑھ؟ باسم ربک، اپنے رب کے اسم کی معیت میں یا اس کے وسیلے سے. ٹھیک، تو یہ آج ہمیں جو ہے نا یہ پہلا لیسن ہمارے ذہن میں نقش ہو جانا چاہیے، انگریوڈ ہو جانا چاہیے اچھے طریقے سے کہ یہ نمبر 1 آرڈر ہے جو خدا کی طرف سے آیا. اور میں پھر بھی کہوں گا یہ آرڈر ہے، یہ ایڈوائس نہیں ہے، یہ ریکمنڈیشن نہیں ہے، سجیشن نہیں ہے، یہ واعظ و نصیحت نہیں ہے، یہ امر ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس طریقے سے آپ کو شروع کرنا ہے. یعنی اگر آپ کو میرے ساتھ تعلق بنانا ہے، اگر آپ کو میرے دین پر ویسے چلنا ہے کہ جیسے میں نے اس کو بتایا یا جیسے میں اس کو قبول کروں گا، تو یہ پہلا حکم ہے جو میری طرف سے آپ کے لیے. ٹھیک، چلیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. جی سوال بالکل. السلام علیکم. تو یہ جو ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ہر چیز کی ابتدا میں کرتے ہیں تو وہ خود اس بات کی ہی اس سے I think لنک ہوتا ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے، تو ہم ہر چیز میں ہمیں کہا گیا ہے کہ اللہ کے نام سے ہی شروع کریں، تو وہ وہی مائیت کے معنی جو ہے وہ جی بالکل بالکل بالکل. با جو ہے وہ اس کے بائی ورچو آف اس کی بنا پر یا اس کی معیت میں شروع نہیں ہے. انفیکٹ وہ اقراؤ جو ہے وہ تو نہیں ہے اس کے سٹارٹ میں. نہیں بسم اللہ جو ہے نا، بسم اللہ کا جو با ہے جی اس کا معنی شروع انفیکٹ نہیں ہے جی، وہ اس کا ساتھ معنی کا ہے جی معیت یا اس کی بنا پر، اس کے زیر سایہ یا جو بھی اس کے سبب سے. اگر عربی میں آپ بات کریں گے تو با باعث سببیت ہے. سبب یعنی بائی ورچو آف. ٹھیک ہے، یعنی جیسے جی آپ کہیں گے کہ میں خدا کے اسم کی بنا پر ہی کھڑا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی میرا کھڑا ہونا، میرا چلنا اس میں اللہ کی وجہ سے، یہ بائی ورچو آف ہے. اچھا، ایک طرح ان کی ہی اللہ ہی کی وہ میری ہے بیس بھی وہی ہے، بیس بھی. میری ٹھیک فاؤنڈیشن بھی وہی ہے، مجھے چلانے والا بھی وہی ہے. با یہ مطلب دے رہا ہے آپ کو، شروع نہیں ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک، جیسے وہ ہے نا انی صلاتی و نسکی و محیایا و ہاں مماتی، جی اسی. جی، یہ شروع نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. Not begin. جی جی نیکسٹ کوسچن. وعلیکم السلام. جی کہ یہ جو اسم ہے اور جو آئمہ اطہار نے کہا ہے کہ نحنو اسماء اللہ، تو اس کا اس سے کوئی کنیکشن ہے اس جگہ پہ؟ ہاں، جب ہم انشاءاللہ اسم کو ڈیفائن کریں گے نا تو وہ کنیکشن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک یہ کہ اس میں جو ہے خدا نے کیا ضرورت محسوس کی کہ یہ اسم کو بوسیلہ اس میں قرار دے، صرف بجائے کہنے کے پڑھو میں خالق ہوں؟ ہاں، اس کی وجہ جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے ایک لائک این اوور ویو بیان کی کہ وجہ یہ ہے کہ اگر اس میں رب کو ہٹا کر پڑھا جائے گا تو انسان اپنے پڑھنے کا نتیجہ غلط نکالے گا. جیسے آج کل کے بہت سارے سائنٹسٹ جو کتاب کائنات کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں خدا نہیں ہے یا اور اس قسم کے نتائج نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو خالی اقرا کافی نہیں ہے، خالی پڑھ کافی نہیں ہے آپ کو ہدایت تک لے جانے کے لیے یا فلاح تک پہنچانے کے لیے. جب تک اقرا اس میں رب کی معیت اور اس کی بنا پر نہیں ہوگا، اس کے زیر سایہ نہیں ہوگا، آپ اپنے پڑھنے کا صحیح نتیجہ نہیں نکالیں گے. اس لیے یہ شرط لازمی ہے اس کے ساتھ.
تو وہ جو امام علی کا قول ہے فزت برب الکعبہ، تو اس میں بھی جو ہے وہ بھی یہی والا بھی ہے؟ جی جی، با کے ویسے اگر آپ عربی لغت میں دیکھتے ہیں تو 20-22 معنی آتے ہیں، لیکن مین جو آتے ہیں نا وہ یہ 3 آتے ہیں، سببیت ہے، معیت ہے، اور لباس میں. یعنی جیسے خود قرآن کے بارے میں کہا وہ بالحق نزل، اس کو ہم نے بالحق نازل کیا ہے، تو وہاں بھی کہ یہ حق کی معیت میں ہے، حق کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوتا، اور حق کے لباس میں ہے، اس کا لبادہ بھی حق ہے، اس کا لباس بھی حق ہے. جی احسن. ٹھیک، تو انشاءاللہ امید ہے کہ مطلب یہاں سے ہم ایک اچھا ایک پریسیڈنٹ بناتے ہوئے تو ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے ہم یعنی آپ کو